غیبت کبریٰ میں شیعہ کی سیاسی ذمہ داریاں، تو یہ کیا مطلب ہے اس کا کہ سیاسی موقف غیبت کبریٰ میں شیعہ کا؟ دیکھیں، سب سے پہلے عام طور پہ جیسے میں بھی ایک شیعہ ماحول میں پلا بڑھا، ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ سیاست جو ہے وہ ہمارے کلامی مباحث میں سے ہے۔ کلامی مباحث سے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی عقائد میں آ گئی بحث۔ جب بحث عقائد میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لیڈر جو ہے آپ کا منصوص ہوگا، غیر منصوص نہیں ہوگا۔ جب آپ کے پاس منصوص لیڈر غیبت میں ہے، علی اعلان بتایا ہوا ہے، مطلب تعلیمات ہیں ہماری، تو ان کی عدم موجودگی میں پھر مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ سیاست سے دستبردار ہو جائیں، تعلقات ختم کر دیں۔ اگر جواب ہاں میں ہو تو اس میں مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ کیونکہ معاشرے میں جب آپ رہتے ہو تو حکومتیں ہوتی ہیں، نظام ہوتا ہے، انتظام ہوتا ہے۔ اگر آپ ان تمام چیزوں سے کٹے ہوئے ہیں تو پھر آپ اگر خود صاحب استطاعت ہیں، اپنے آپ کو کسی طریقے سے بچا لیتے ہو، تو کمزور طبقہ جو اپنے حقوق کا دفاع نہیں کر سکتا، دفاع کیا کرے، بعض دفعہ ان کو اپنے حقوق معلوم نہیں ہوتے، صحیح ہے، تو ان کا کیا بنے گا؟ کیا امام علیہ السلام نے غیبت میں جاتے ہوئے ان تمام چیزوں کا خیال نہیں رکھا تھا؟ یہ سوالات تھے جو اس کتاب سے کلیئر ہو رہے تھے میرے لیے۔ اور کیونکہ کتاب صاحب کتاب محقق نعینی رحمۃ اللہ علیہ کا جو احساس تھا مومنین کے بارے میں، خاص طور پہ پسے ہوئے طبقے کے بارے میں، وہ مطالعہ کرنے سے آپ نے عربی میں پڑھا تو محسوس کیا ہوگا کہ یعنی انہوں نے اپنے دل سے کتاب لکھی ہے کہ وہ کوئی ایسا حل چاہتے تھے کہ جس سے پسا ہوا طبقہ مومنین کا بالخصوص، عمومی طور پہ بھی، کیونکہ ہمارے شیعہ تعلیمات میں مظلوم سلیکٹڈ نہیں ہوتا، صحیح، ٹھیک ہے نا، کوئی خاص طبقہ مظلوموں کا اس کی ہم حمایت کریں، کوئی خاص جو ہے وہ کسی کی نہ کریں، تو شیعہ تعلیمات میں اس قسم کی کوئی تقسیم نہیں ہے مظلوموں کے درمیان حمایت میں۔